اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، یعنی ایمان کی حقیقت اور نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ یہ گفتگو ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ جو حوالہ جات اور دلائل ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل آپ کو نیچے اسکرین پر نظر آتی رہے گی، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے ساری انسانیت کی ہدایت اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، ایمان کی حقیقت اور نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ لیکن اس سے پہلے عرض مؤلف بھی جان لیتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ عرض مؤلف: یہ ناکارہ اپنی محدود علم کے مطابق مسائل حزم و احتیاط سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر قلت علم اور قلت فہم کی بنا پر کبھی جواب میں غلطی یا لغزش کا ہو جانا غیر متوقع نہیں، اس لیے اہل علم سے بار بار التجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہو جائے تو ضرور آگاہ فرمائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ جو باتیں اس ناگارہ نے گزارش کی ہے، اگر اہل علم اور اہل فتویٰ ان کو غلط قرار دے تو اس ناکارہ کو ان سے رجوع کرنے میں کوئی عار نہیں ہوگی، اور اگر حضرات اہل علم اور اہل فتویٰ ان کو صحیح فرماتے ہیں تو میرا مؤدبانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ فقہ کے بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ ہر شخص کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، واللہ الموفق۔ ایمانیات، مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ ایمان کی حقیقت۔ سوال: ایمان کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ جواب: حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر و عناد اور رسوم جاہلیت کی تاریکیاں چٹ جاتی ہے، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے نوری بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر یہ 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک حدیث جبریل میں فرمایا ہے۔ دیکھا جائے تو پوری دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے۔ وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ نمبر 4، کتابوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی معرفت، بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہے۔
تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا۔ اب اس کی پیروی ساری انسانوں پر لازم ہے اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزان عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ باری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو جنت کہتے ہیں، اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ باری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانے میں جس کا نام جہنم ہے سزا پائے گا، اور کافر اور بی ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بد زبانی کی ہوگی یا اس کی بے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا اور مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے جس میں نیک و بد کو چانٹ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ و مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہے، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالی شانو نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ سوال: ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہر اس آدمی کو نکال لے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی موحد کو مشرک کے ساتھ رکھوں۔ تو کیا آج کل کے عیسائی اور یہودیوں کو بھی دوزخ سے نکال دے گا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے رسول کو نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ تو کیا عیسائی اور یہودی رائے برابر ایمان والوں میں ہوں گے یا نہیں؟ جواب: دائمی نجات کے لیے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفر اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اور ایمان کے صحیح ہونے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اس کے تمام رسولوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے وہ خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول اور خاتم النبیین ہونے کی شہادت دی ہے۔ پس جو لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں۔ پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا شرط نجات ہے، غیر مسلم کی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔